کائنات کی وسعتوں اور آخری حدود تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے اور نظریے قائم کرتا اور پھر وقت کے ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سے جہاں آباد ہے، یہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا سوال بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ زمان اور مکان کے اور بھی دنیا آباد ہے۔ اس حوالے سے آج سائنسداں اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہے، اور کیا وہاں بھی ہمارے جیسی انسان موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے مانند زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتبی احادیث میں اس آیت کی ضمن میں ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری ہی زمین جیسی 7 اور زمینیں ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم، نوح کی طرح ان زمینوں پر بھی نوح، اسی طرح ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں بھی نبی مابعوث ہوئی۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسداں اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بوکائی کی کتاب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنی روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح اور بھی بہت سی زمینیں اس کائنات میں موجود ہو، گو انسان کی ان تک رسائی نہیں۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار ستارے اس کائنات میں بکھری پڑی ہے، اور ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ ساحلی سمندر میں ریت کے جتنے ذرات ہیں ان سے زیادہ کائنات میں پلینٹ، سیارے اور سورج وغیرہ موجود ہے۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت کی بات کرے تو مفسرین کے درمیان مختلف آراء موجود ہے۔ کچھ کے مطابق اس سے مراد 7 مختلف زمینیں اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کے ہم شکل ہے، یعنی اگر زید نامی ایک آدمی اس زمین پر موجود ہے تو مزید 6 زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ صوفیہ کرام کی یہاں بھی 7 زمینوں اور آسمانوں اور 7 آدم و حوا کا تصور ملتا ہے۔ لہذا مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ بیت چکا ہے؟ اس نے کہا 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کے متعلق کہہ رہے ہو جو تم سے قریب ہے یا کسی اور آدم کے متعلق؟ لہٰذا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمین، 7 آسمان اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے ہیں۔ اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کو کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کی برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یعنی والیوم ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوہ قاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا معون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہے۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہایون ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ظاہرہ ہے،
اور 7ویں آسمان کا نام لابیا یا دامیا ہے جو سرخ یاقوت کا ہے اور اسی آسمان میں بیت المعمور ہے۔ اسی طرح نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ حضور نے براق پر سفر کرتے ہوئے جبرائیل امین کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل تھے، اور حضور نے تمام آسمانوں میں پیغمبروں اور رسولوں سے ملاقاتیں کی، جبکہ 7 زمینوں اور آسمانوں کی ایک تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورس کی صورت میں دی جا سکتی ہے۔ دراصل ہماری اس زمین میں کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلا چوپائے جانور، رینگنے والے مخلوق اور چرند و فرند جو ہمارے ساتھ اسی زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مثلا خوردبینی مخلوق، وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمنشن میں ہے۔ اسی نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس کائنات کی طرح مزید کائنات کا موجود ہونا، باوجود اس کے کہ ہم نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ کبھی ان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو۔ اسی طرح تمام 7 آسمان ایک دوسرے سے بڑے اور وسیع ہے۔ 7 زمینوں اور آسمانوں کی وسعتوں اور سرحدوں کو نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے۔